وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پچھلے کورس میں ہم نے غسل کے مسائل وہ سیکھے تھے، اور آج اور کل کے سبق کے اندر ہم تیمم کے مسائل سیکھیں گے. یہ لفظ کیا ہوتا ہے بھلا؟ تیمم. سارے کا وہ ایک باری تیمم. ارشاد خداوندی ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ. اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے؟ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو. پانی نہ ملے تو کس مٹی سے تیمم کرنا ہے؟ پاک مٹی سے. اور اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو. چہروں کا بھی مسح کرنا ہے اور ہاتھوں کا. ہاتھ نا عربی میں یہ کہتے ہیں پورے بازو کو. کس کو کہتے ہیں؟ بازو. مثلا ہم اردو میں ہاتھ صرف کہتے ہیں یہ بازو کا جو ہمارا کنارہ ہوتا ہے، انگلیاں پنجہ، یہ پورا. لیکن عربی کے اندر ہاتھ کہا جاتا ہے پورے بازو کو. جیسے رجل کا لفظ آتا ہے، پترانو یاد ہے بھلا رجل کا معنی کیا تھا بھلا؟ پاؤں. رجل پاؤں، لیکن رجل پوری ٹانگ کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ یدن ہاتھ، یہ اکیلے پنجے کو بھی کہتے ہیں، پورے بازو کو بھی کہتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ نے صرف ہاتھوں کا مسح نہیں کرنا بلکہ بازو کا مسح کرنا ہے. اور کہاں تک؟ جہاں تک وضو میں ہم پانی پہنچاتے ہیں، یعنی کوہنیوں سمیت. وضو میں کوہنیوں سمیت آپ بازو دھوتے ہیں، تو اسی طرح سے تیمم کے اندر بھی کوہنیوں سمیت آپ نے تیمم کرنا ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیت آگے اس کے کچھ مسائل بیان فرماتے ہیں. اگر پانی میسر نہ ہو، میسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ملتا ہو، آسانی سے نہ ملتا ہو. یا غسل یا وضو کرنے سے بیماری بڑھنے کا صحیح اندیشہ ہو. آپ کو یہ اندیشہ ہے. اندیشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خطرہ ہے. آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو بیماری میری بڑھ جائے گی. اور اندیشہ بھی یہ ایسے ہی نہ ہو، صحیح اندیشہ ہو. یہ صحیح اندیشے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح اندیشے کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ یا تو آپ کا اپنا تجربہ ہوا ہو کہ پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بخار چڑھا تھا، پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یہ بیماری لگی تھی، تو آپ نے وضو کیا تھا یا غسل کیا تھا، تو اس سے نہ آپ کی وہ بیماری اور بڑھ گئی تھی. آپ کو یا تو اپنے تجربے سے معلوم ہو، یا کیا ہے کہ حکیم، ماہر یا ڈاکٹر اسپیشلسٹ وہ آپ کو کہے. یعنی عام بندہ نا جاتا وہ تانوں اے بخار چڑھیا وا، پانی دے نیڑے نہ جائے، پانی دے نیڑے نہ جائے. مینوں بخار چڑھیا سی تے میں بھی کھادی سی فلاں گولی، تو بھی کھا لیا کر ایسی گولی. ایسے نہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من تطبب، جو بندہ طبیب ہے نہیں لیکن طبیب خود بخود ہی اپنا ظاہر کرنا شروع کر دے. طبیب ہے نہیں لیکن طبیب خود بن جائے. تو اگر اگلے بندے کو نقصان ہو گیا تو اس کا جرمانہ یہ طبیب بننے والا یہ اس کا جرمانہ بھرے گا. تو اس لیے نا کوشش کر کے ایسے ہی مشورے نہیں دینے چاہیے. نیم حکیم اور نیم ملا. مسئلے کا صحیح پتہ ہو، آپ نے پڑھا ہے یا صحیح عالم دین سے، مفتی صاحب سے سنا ہے، تو پھر وہ مسئلہ آگے آپ نے بیان کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ حکیم ہیں تو پھر آپ کسی کو یہ ڈاکٹری والے حکمت والے معاملات بتائیں. ویسے ہی مجھے بھی آرام آیا تھا تم بھی یہ کھا لو، مجھے بھی یہ آرام آیا تھا تم بھی یہ کر لو، تو ایسے کرنے یہ جائز نہیں ہوتا. تو میرا صحیح اندیشہ آپ کو یا تو اپنا تجربہ ہوا ہے کہ وضو غسل کرنے سے بیماری بڑھ جاتی،
یا آپ کو ڈاکٹر نے حکیم نے کہا ہے، اور ڈاکٹر حکیم بھی عام نہ ہوں بلکہ ماہر ہوں، انہوں نے کہا، تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو پانی، یہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو بجائے غسل و وضو کے، بجائے، یہ بجائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ، ایک ویسے بجانا کا معنی دوسرے پہ ہے، ٹول بجانا، تو یہ بجائے کا معنی جگہ، بجائے غسل و وضو، وضو اور غسل کی جگہ پر تیمم کا حکم ہے، پھر غسل اور وضو نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ تیمم کریں۔